وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا اتارا، یعنی جب لوگ ان کافروں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا، قالوا، وہ کہیں اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یعنی جب کافروں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل ہوا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے افسانے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس کو تسلیم کیا جائے. یہ آیت نضر بن حارث کافر کے لیے نازل ہوئی، اس کے رد میں نازل ہوئی. اس نے بہت ساری کہانیاں یاد کر لی تھیں. اس سے جب کوئی پوچھتا قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق تو یہ جانتا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے جس نے بڑے بڑے عربی فصیح و بلیغ شعراء کو اور خطیبوں کو عاجز کر دیا، اور یہ حق اور ہدایت سے بھری ہوئی کتاب ہے. جاننے کے باوجود نضر بن حارث لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ایسی کہانیاں مجھے بھی بہت یاد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرنے کا انجام یہ ہے کہ یہ خود اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، اور جو ان کی باتوں پر عمل کر کے گمراہ ہوگا اس کے بوجھ میں کوئی کمی نہ آئے گی، لیکن گمراہ کرنے والے کے سر پر بھی وہ بوجھ رکھا جائے گا. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جیسے نضر بن حارث کسی کو اس طرح کی بات کہتا ہے اور کوئی اسلام قبول کرنے سے رک جاتا ہے، تو کفر اختیار کرنے والے کے سر پر کفر کا بوجھ ہوگا، وہ جہنمی ہوگا. لیکن نضر بن حارث پر اپنے کفر کا بوجھ بھی ہوگا اور دوسروں کو کافر بنانے کا بھی بوجھ ہوگا. اسی طرح آپ ہر چیز کو سمجھ لیں. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور دوسرے کو اس گناہ کی ترغیب دیتا ہے اور اس کے کہنے پر کوئی گناہ کر لیتا ہے، تو جو گناہ کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور جس نے گناہ کی ترغیب دی اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ کی ترغیب دینے کا گناہ لکھا جائے گا. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں، اپنے گناہوں کے بوجھ، اپنی گمراہی کے بوجھ، دوسروں کو گمراہ کرنے کے بوجھ. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں. سورہ نحل کا تیسرا رکوع مکمل ہوا. اس کے آخر میں ہم نے جو نصیحت سماعت کی اس کو ہم اپنے دل میں جاگزین کر لیں. اگر ہم گناہ سے خود نہیں بچتے تو کم از کم ہم یہ کوشش ضرور کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارے کہنے پر کوئی گناہ نہ کرے. گناہ ایک نحوست ہے، جتنی نامہ اعمال میں نحوست کم ہو یہ اچھا ہے. اگر ہم خود گناہ سے نہیں بچ سکتے تو کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہے تو ہم اسے یہ تو کہیں کہ آپ کام غلط کر رہے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں، نہ کریں. اور وہ کہتے کہ آپ بھی تو یہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں تو غلط کام کرتا ہوں، لیکن آپ بھی مجھے دیکھا دیکھی غلط کریں، یہ تو غلط ہے. جیسے باپ اگر سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینا مکروہ ہے، باپ اگر سگریٹ پیتا ہے تو وہ کبھی بیٹے کو ترغیب نہیں دے گا کہ آپ بھی سگریٹ پئیں. اگر بیٹا کہے گا آپ مجھے منع کرتے ہیں خود پیتے ہیں، تو باپ کہے گا میں تو اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں، تو میں تو یہ نہیں چاہوں گا نا کہ تو بھی تباہ ہو جا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ انسان خود گناہ کر رہا ہو تو وہ دوسروں کو بھی گناہ کے گڑے میں ڈال دے. بلکہ کم از کم خود گناہ سے نہیں بچ سکتا تو دوسرے کو تو بچانے کی کوشش کرے. بچا بھی نہیں سکتا تو کم از کم ترغیب تو نہ دے. اسی طرح انسان خود نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسرے کو تو نیکی کی ترغیب دے،
یا اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی تو کرے، اس کو نیکی سے روکنے کی کوشش تو نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور رب العالمین ہر برائی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔